السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ ہم نے مدنی قاعدہ شروع کیا تھا پہلے، اور اس کی تمام اسباق تفصیلاً ذکر کر کے سمجھا کے پڑھ کے ہم نے ایک پلے لسٹ تیار کی ہے مدنی قاعدہ کورس کے نام سے، اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے نورانی قاعدہ شروع کیا ہے، تو نورانی قاعدے کے آج تختی نمبر 10 پہ ہم پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں آج جانیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ حفظ قرآن، قرات، نماز، کلمے، دعائیں، فقہی مسائل، سنتیں اور آداب اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تختی نمبر 10 ہے، اور یہ سکون یعنی جزم کے بارے میں ہے، اور ہم جزم کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہدایت انہوں نے پہلے دی ہے کہ جزم کی صورت اور نام یاد کروا دیں۔ جزم کس کو کہتے ہیں اور اس کی شکل کیسی، یہ آپ بچوں کو یاد کروا دیں، بتا دیں۔ با کے اوپر بھی لگا ہوا، یہ دیکھ لیں، یہ با کے اوپر، یہ اس کو بولتے ہیں جزم۔ یہ دال کی شکل کی ہوتی ہے، اس طرح مڑی ہوئی، اس کو بولتے ہیں جزم۔ اور جس کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن، جیسے اب یہ با کے اوپر ہے تو با ساکن ہے، تا کے اوپر ہے تو تا ساکن ہے، اسی طرح سے سا کے اوپر ہے تو سا ساکن، جیم کے اوپر ہے تو جیم ساکن ہے، جس کے اوپر یہ آ جائے گا اس کو ساکن بولتے ہیں۔ اور یہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، خود نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے یہ با کو خود نہیں پڑھیں گے، بلکہ با کو پچھلے والے حمزہ سے ملا کے پڑھیں گے، یعنی پچھلے سے متحرک سے مل کے یہ پڑھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سوال، جزم کیسا ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جزم جو ہے وہ مڑا ہوا ہوتا ہے، دال کی شکل کا۔ سوال، جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے ساکن۔ سوال، جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب دیں گے کہ جزم والا حرف ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اپنے سے پہلے جو متحرک ہے اس سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ، با، زبر، اب، بس۔ اور کہتے ہیں کہ اس تختی میں حروف کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے، خصوصاً جن حروف کی آواز ملتی ہے۔ ویسے میں بتاتا رہتا ہوں اکثر سبق میں کہ آپ حروف کا خیال رکھیں گے، قریب الصوت کا خیال رکھیں گے، حروف مستعلیہ کا، حروف صفیریہ کا، اور یہ سارا آپ خیال رکھ کے پڑھیں موٹے بریک الفاظ کون سے ہیں، جیسے قوف اور کاف۔ تو یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ملتی جلتی آواز والے، جیسے ثا، سین، صاد، یہ ایک ہی جیسے ہیں۔ اسی طرح سے ذال، زا، و، یہ ایک ہی جیسے ہیں، جیسے تا اور طو، قوف اور کاف، حا اور ہا، حمزہ اور الف، عین، الف اور حمزہ، یہ ایک ہی جیسے۔ تو یہ پڑھنے میں آپ ان کو فرق ہے، دال اور دود ان میں، تو یہ فرق آپ کر کے اس کو پڑھیں گے۔ یہ خصوصی طور پہ آپ خیال رکھیں گے، سوائے ان بچوں کے جو معذور ہیں، یعنی جو پڑھ نہیں سکتے، جن کی زبان توتلی ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ اس میں خصوصی طور پہ جو حروف قلقلہ ہیں، موٹے پڑھے جانے والے ہیں، یا پھر اس میں آپ نے کوشش یہ کریں ایسے سبھی الفاظ کو ہلائیں نہ، بلکہ جو صرف قلقلے والے وہی ہلیں گے، جیسے قاف، طا، با، جیم، دال، یقوت، وجدن، ان کا مجموعہ یہی ہلائے جائیں گے، باقی نہیں۔ جلا والا ہے تو اس کو پڑھیں گے اب، اور یہ جو ہے یہ قلقلے والا نہیں ہے تو اس کو پڑھیں گے ات، جماؤں کے ساتھ۔ یہ تا جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ہم ات، ات ایسے نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے ات، ات۔ اسی طرح سے بریک کاف جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے جماؤں کے ساتھ، اور جو موٹا کاف ہے اس کو ہم پڑھیں گے ہلا کے، جیسے اک، 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 اور اق، اق، اق۔ اسی طرح سے یہ جو تا ہے اس کو پڑھیں گے جماؤں کے ساتھ، ات، ات۔ اور جو دوسری تو ہے یا قلقلے والی، اس کو پڑھیں گے ہلا کے، جیسے اتو، اتو، اتو۔ تو یہ بھی آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے۔ تو شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اب۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اس، اث، اث، اس۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج،
حمزہ جیم پیش اج 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 حمزہ حا زبر آہ حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اوح آہ اح اوح حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اخ 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 حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 حمزہ ذال زبر اذ حمزہ ذال زیر اذ حمزہ ذال پیش اذ 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 حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار اور ار ار حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 اگلا صفحہ حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ صاد زبر آسو حمزہ صاد زیر اسو حمزہ صاد پیش اسو 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 حمزہ ضاد زبر اض حمزہ ضاد زیر اض حمزہ ضاد پیش اض 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 حمزہ طا زبر اط حمزہ طا زیر اط حمزہ طا پیش اط 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 حمزہ وا زبر او حمزہ وا زیر اغ حمزہ وا پیش اغ او اغ اغ کہتے ہیں اسی طرح آخر تک، یعنی یہاں انہوں نے با سے شروع کیے ہیں، با تا سا ہا خا دال دال را زا سین شین صاد دا طا ظا تک پہنچے ہیں، آگے عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ آخر تک آپ نے ایسے پڑھا دیں۔ یہاں ویسے انہوں نے قاعدے میں کم لکھے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ آخر تک آپ نے ایسے سارے الفاظ بچوں کو پڑھانے ہیں۔ یہاں تک ہمارا یہ سبق نمبر 10 مکمل ہوا۔ اس سبق سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ قرات، حفظ قرآن، نماز، کلمے، دعائیں، فقہی مسائل، سنتیں اور آداب، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔